جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے، اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، دائمی خوشیاں دے، دائمی آسانیاں دے آپ کے عزیزوں کو، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، اور خصوصی طور پر آپ سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری آسانیاں عطا فرمائے۔ زینب ایک بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے دکھ جیسا یا میری کوئی خوشی جیسی کسی کی خوشی ہو، اور میں یہ ویڈیو جب شیئر کروں تو اس کو وہ دکھ اپنے جیسا لگے اور کسی کو وہ خوشی اپنے جیسی لگے، کہ میں خوشی شیئر کروں تو وہ کسی کو وہ خوشی اپنے جیسی لگے، اور کسی کے ساتھ دکھ شیئر کروں تو وہ دکھ جو ہے وہ اس کو اپنے جیسا لگے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے یہ ایک بہت دکھی ویڈیو ہے، اور بہت آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت دکھی ڈسکس ہے، اور یہ میرے اندر کا ایک روگ ہے اور میرے اندر کا ایک دکھ ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ یہ حادثہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حادثے پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں، یہ حادثہ بذات خود میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میں نے مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم میں، مختلف لوگوں کی جو ہے نا یہ کنڈیشن میں نے اور بھی لوگوں کی کئی جگہوں پہ دیکھ رہی ہوں جو میرے ساتھ بھی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں چند الفاظ کا تبادلہ اگر کر سکوں، اور وہ لوگ جو کسی حادثے کے شکار بندے کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر اس کو باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک اس کا نقصان ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو ساتھ جو لوگ اپنی باتوں سے اور اپنی بنی بنائی باتوں سے، اپنی بناوٹی باتوں سے اس بندے کا جینا حرام کرتے ہیں، اپنے مبالغے سے جو باتیں بناتے ہیں، اور پھر اس بندے کو جو وہ ذلت دیتے ہیں، اور اس کے دکھ کو تو کسی نے شیئر کیا کرنا ہے، جو اس کو باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں وہ اس کے لیے ایک اور جو طرز زندگی ہے اس کی طرف اس کا رخ کروا دیتی ہیں۔ تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ایک حادثے کے حوالے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے یہ اپنی ویڈیو ہوگی، اپنے الفاظ ہوگے جن جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں اور جو لوگ ان کے لیے بات کر چکے ہوئے ہیں، دونوں فریق اگر سنیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ تو میں بات کروں گی کہ جن لوگوں کے بچے یا بچیاں جوانی میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، فوڈ پوائزن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، پیٹ درد کی وجہ سے، یا کسی بھی گھر کی جو چپکلش میں بچے جو ہیں وہ ہائپر ہو کر کوئی چیز اگر کھا لیتے ہیں، یا وہ جوانی میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو جو لوگ ہیں، لوگ ان والدین کا، ان رشتہ داروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ اس کے بچے نے زہر کھا لی جی، مبالغے سے کام لیتے ہیں، جبکہ ان کو صحیح بات کا یا صحیح صورتحال کا بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس حادثے سے میں خود بھی گزری ہوئی ہوں، میرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور بالکل طبعی طور پہ طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کو ہیضے کی شکایت ہوئی، اور پھر ہم اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے، تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ اس کی جو ہے مسئلہ بنا، اور اس کو فلیجل لگا دی گئی، فلیجل کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بچے کی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس کے لیے مجھے جن جن باتوں کا سامنا کرنا پڑا میں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ انسان اچھا بھلا نارمل ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ایک دم سے اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ انسان نارمل کھڑا ہوا تھا اور پیچھے سے کسی نے اس کے سر میں اتنا زور کا ایک ڈنڈا مارا ہے، اور اس کا جتنا وجود ہے وہ سارا ریت کا ایک ڈھیر بن گیا، اور اس ریت کے ڈھیر میں سے اس کے بعد، اس حادثے کے بعد، وہ انسان جو ریت کا ڈھیر بنتا ہے وہ اس میں سے ریت کا ذرہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کتنا باریک ہوتا ہے، ایک ایک ذرہ اٹھا کے وہ اپنی ذات کو جوڑتا رہتا ہے، لیکن جن کی اولادیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ والدین، ان کا نہ تو کوئی دارو ہے اور نہ کوئی دوا کام کرتا ہے، نہ ان کی ذات کبھی جڑ سکتی ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس معاملے میں خوش قسمت سمجھوں گی کہ میں نے اپنے آپ کو کھڑے کیا، اور آپ دیکھتے ہو کہ میں ایک اچھا بزنس کر رہی ہوں، اور بہت سے لوگ میری وجہ سے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے دیکھ کے ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور میں ان کی سپورٹ کرتی ہوں، اور میں آج اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، بہت سارے غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں ایک اچھی کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہوں۔
جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے، اس کو کسی حادثے سے گزار کے اس نے لے کے جانا ہے، یا کسی بیماری سے اس نے اللہ تعالیٰ نے لے کر جانا ہے، کسی نہ کسی صورت اس انسان نے اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ جو مرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن کے وہ اپنے ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، اور جو اس کے اندر کا جو درد ہے اس کا نہ تو کوئی مداوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے درد کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو میں آتی ہوں اصل بات کی طرف، ان والدین سے میں بات کرنا چاہوں گی جن کے جوان بچے جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوگی ہو، یا جو اس وجہ سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں فیل کرتے ہیں۔ میں ان کو ایک نہ علاج بتاتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اس نے چند عرصہ جو ہے نا تھوڑا ٹائم جو ہے نا مجھے کھیلنے کے لیے دی تھی، اب اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے اور اس نے مجھ سے لے لیے۔ اس کی دوسری ایک اور بھی اس کا آپشن ہو سکتا ہے، اس کا یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نم آنکھوں والے لوگ، جن کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بچے کی ڈیتھ کے بعد وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان اولادیں اس دنیا سے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دوست ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں بھی سننے کو ضرور ملتی ہوں گی جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کسی غلطی کی سزا دی ہے، انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آفت جو ہے یہ نازل کی ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، اور 2 بیٹے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیے۔ وہ ایک کامل انسان تھے، ایک مکمل انسان تھے، اپنے اخلاقیات میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ اس دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ تو میں ابھی ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو جن لوگوں کے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اب ان لوگوں کی بات کروں گی کہ جو ان کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی اس کے بچے نے زہر کھا لی، جی اس کو باپ مارتا تھا یا اس کو ماں مارتی تھی۔ میرے خیال میں جو لوگ پیدا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، اس کو بالکل ایک لوتھڑے سے وہ جوان کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، میرے خیال میں وہ اس آس پہ کبھی بھی اس کو بڑا نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو مار پیٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کرنا ہے، بلکہ وہ اس آس پہ اس کو بڑا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا ہو کر ایک کندھا بنے گا، ہمارا بازو بنے گا، اور اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اس کی تربیت میں جو ہے وہ آپ کو میں ایک حدیث جو ہے وہ میں سنا دیتی ہوں کہ بچے کو جو ہے کھلاؤ سونے کا لقمہ اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ اور نماز کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر سے اوپر جائے تو اس کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ، کہ سختی ہمارے دین میں بھی بتائی گئی ہے کہ جہاں پہ تربیت کرنی ہو۔ تو مجھے کبھی کبھی ان لوگوں پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو غیبت کو پسند کرتے ہیں اور دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور نیچے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اتنے بڑے نقصان پہ بھی ان کو حوصلہ دینے کی بجائے ان کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو ہٹ کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ بچے نے زہر کھا لیا ہوگا۔ سارے بچے زہر نہیں کھاتے، جوانی میں بھی طبعی موت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حادثے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بندہ آنکھوں کے سامنے حادثے کا شکار ہوا ہے اور لوگوں نے اس پہ باتیں کی کہ نہیں اس کا یہ مسئلہ ہوا ہوگا، جی فلاں نے یہ کیا ہوگا یا کسی نے خود حادثہ کر دیا ہوگا۔ میں قسم سے نہ ان باتوں پہ میں حیران ہو جاتی ہوں، اور جب آپ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو بلیو کریں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی آپ پہ ہٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور آپ کا جو رونا دھونا جو آپ روتے ہو، غم میں آپ ہوتے ہو، آپ کے غم میں شریک ہونے کی بجائے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے تو ہمارا جینا بھی حرام کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کو اپنا بچہ بھولا ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی میں نے سنی ہیں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑے کیا اور میں نے سوچا کہ میں نے ابھی ان لوگوں کو زندہ رہ کر دکھانا ہے، جو میرے اندر کا درد ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کیسے اپنے اندر میں نے ضبط کیا ہوا، یا میں اس کے ساتھ کیسے لڑائی کرتی ہوں۔ میں ابھی ان لوگوں کے لیے جیتی ہوں جو ضرورت مند ہے، میں ان لوگوں کے لیے کوشش کرتی ہوں جو مجھ سے نیچے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو میں اگر ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ میں اگر فراہم کر سکوں تو میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں نے اس زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا لقمہ ہو میرے منہ میں ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو اچھا لقمہ میں جو اپنے ماتحت ہیں، جو مجھے اپنے سے کم تر نظر آتے ہیں، میں ان کے منہ میں ڈالوں، اور میرے اللہ کا بھی حکم یہی ہے اور میرے نبی کا بھی حکم یہی ہے۔
تو آپ لوگ اس چیز پہ ضرور غور کیجیے، اور جو لوگ کسی کے جوان بچے کی ڈیتھ پہ تانا دیتے ہیں، اور ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے اوپر نظر رکھے ہوئے، کل کو ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اور اپنی اندازے لگا رہے ہیں، اپنی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمارے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوگا تو ہمیں کوئی یہ بات کہے گا تو ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں یا جن لوگوں کے اوپر بات کی جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے وہ خود کو کھڑے ہو کے دکھائیں، وہ جی کے دکھائیں، پہلے سے بہتر جی کے دکھائیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں اپنے آپ کو میں نے کھڑے کیا اور میں ثابت قدم ہوں۔ جو حادثہ میرے ساتھ ہونا تھا اس کو میں نے سہ لیا، برداشت کر لیا۔ لیکن ایک چیز میں ہمیشہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی فرضی اگر دلاسا دیتے ہے یا بڑا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ترس کھا کے میں اس کے لیے دو الفاظ بول دوں، تو میں ہمیشہ اس کو ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو اپنے الفاظ ہیں نا یہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ کہنے میں اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور جو چیز میں سہ رہی ہوں نا اس کے سہنے کا صرف مجھے پتہ ہے کہ میں کیا سہ رہی ہوں، یا وہ لوگ جن کی جوان اولادیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ سہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہنے والے کہتے رہیں، لیکن وہ جس طرح کا سہ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ لوگ آپ کو نیچے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری ان والدین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اس چیز کا بدلہ اس طرح دیں کہ آپ ان کو جی کے دکھائیں، پہلے سے بہتر جی کر دکھائیں۔ جو آپ کے اندر کا درد ہے وہ صرف آپ کا درد ہے، اس کو آپ اپنے غم کو اپنے تک محدود رکھیں، اور اپنے فری وقت میں اس کے ساتھ آپ اپنے دکھ کے ساتھ آپ گزاریں، اور اس کے بعد جب آپ دنیا کے سامنے ہوں تو آپ اچھے بھلے ہوں، تندرست ہوں، ہنستے کھیلتے ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔